ناظرین آداب، خیر مقدم ہے آپ کا TAN نیوز چینل میں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ قطر نیشنل ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ 2024 سیمی فائنل کے دلچسپ مقابلے اور مہمان خصوصی مصطفیٰ علی مظفر کی آمد کی تیاریاں۔ ایک شخص نے چوروں کو حیران کرنے کے لیے انوکھا طریقہ اپنایا۔ اس نے کاغذ پر ایک پیغام لکھا اور اپنے گھر کے دروازے پر چسپاں کر دیا۔ ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں ایک خاتون نے اپنے غیر مسلم عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ تلنگانہ کے سوریا پیٹ ضلع کے چیوملا منڈل کے گرکم ٹانڈا گاؤں میں ایک افسوسناک اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ اتوار کی رات ایک شخص کو اس کی 2 بیویوں نے مبینہ طور پر شدید غصے کے عالم میں مسل سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ آدھی رات کے قریب پیش آیا جس نے پورے گاؤں کو صدمے میں مبتلا کر دیا۔ واقعے کی اطلاع مقامی لوگوں نے پولیس کو دی، جس کے بعد پولیس فوراً حرکت میں آئی اور جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے دونوں خواتین کو موقع پر ہی حراست میں لے لیا اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ ابتدائی تحقیقات کے بعد پولیس نے بتایا کہ قتل کی وجوہات جاننے کے لیے مزید چھان بین کی جا رہی ہے۔ فی الحال پولیس نے کیس درج کر کے معاملے کی تفصیلات جمع کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس واقعے پر حیران اور پریشان ہیں اور واقعے کے پیچھے کے ممکنہ تنازعات یا وجوہات کے بارے میں چیمے گوئیاں کر رہی ہیں۔ پولیس نے گاؤں والوں سے بھی تعاون کرنے اور کسی بھی معلومات کو شیئر کرنے کی درخواست کی ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ گھریلو جھگڑوں اور ناچاکیوں کے سنگین نتائج کو ظاہر کرتا ہے، جو بعض اوقات انتہائی تشدد کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ پولیس کی جانب سے معاملے کی مکمل تحقیقات کے بعد ہی حقیقت سامنے آنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ قطر نیشنل ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ 2024 سیمی فائنل کے دلچسپ مقابلے اور مہمان خصوصی مصطفیٰ علی مظفر کی آمد کی تیاریاں۔ دوحہ قطر میں جاری نیشنل ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ 2024 اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ سیمی فائنل کے سنسنی خیز مقابلے آج قطر فاؤنڈیشن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جائیں گے۔ شائقین کو شاندار کرکٹ کے مقابلے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور سیمی فائنل میں جگہ بنانے والی بہترین ٹیمیں فائنل تک پہنچنے کے لیے اپنی پوری صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ٹورنامنٹ کے بانی غوث علی اشفاق، جو لگان کرکٹ کلب کے روح رواں ہیں، 10 جنوری کو دوحہ پہنچے اور کوارٹر فائنل مقابلوں میں شرکت کی۔ اشفاق نے 2000 میں لگان کرکٹ کلب کی بنیاد رکھی تھی، جس نے قطر میں کرکٹ کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ کلب کے شاندار ریکارڈ اور کامیابیوں نے اسے مقامی کرکٹ کا ایک قابل فخر نام بنا دیا ہے۔ ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی مصطفیٰ علی مظفر، جو MIM کارپوریٹر شالیبنڈا اور CCOB اسپورٹس کلب کے صدر ہیں، 15 جنوری کو حیدرآباد سے دوحہ پہنچیں گے۔ مصطفیٰ علی مظفر سیاست، سماجی خدمات اور کھیل کے میدان میں اپنی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی دوستی اور کھیل میں شراکت داری لگان کرکٹ کلب کے نائب صدر مظفر الدین مشرف کے ساتھ بچپن سے قائم ہے۔ مشرف قطر میں گزشتہ 27 سال سے مقیم ہیں اور قطر آرمی کی محکمہ جاتی ٹیم کے لیے 8 سال تک کھیل چکے ہیں۔ ان کے خاندان کی کھیلوں میں خدمات بھی مثالی ہے، کیونکہ ان کے دادا، والد اور چچا ہندوستانی قومی فٹ بال ٹیم کے لیے کھیل چکے ہیں، جبکہ ان کے دادا 1952 کے ہیلسنکی اولمپکس میں شریک تھے۔ لگان کرکٹ کلب کی انتظامیہ نے سیمی فائنل اور 16 جنوری کو ہونے والے فائنل کے لیے اپنی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہے۔ فائنل میچ کے اختتام پر مصطفیٰ علی مظفر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کریں گے اور ٹورنامنٹ کے اختتام کو یادگار بنائیں گے۔ یہ ایونٹ قطر کے کھیلوں کے میدان میں ایک تاریخی لمحہ ثابت ہو رہا ہے اور شائقین اس یادگار مقابلے کو دیکھنے کے لیے بے حد پرجوش ہے۔ حیدرآباد سے ہمارے نمائندے سید توفیق احمد کی خصوصی رپورٹ TAN نیوز چینل کے لیے آپ دیکھتے رہیے۔ ایک شخص نے چوروں کو حیران کرنے کے لیے انوکھا طریقہ اپنایا۔ اس نے کاغذ پر ایک پیغام لکھا اور اپنے گھر کے دروازے پر چسپاں کر دیا۔ پیغام میں لکھا تھا: ہم سنکرانتی کے لیے زیورات اور رقم لے کر گاؤں جا رہے ہیں، برائے کرم ہمارے گھر نہ آئیں۔ یہ پوسٹر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ عام طور پر تہواروں کے موقع پر لوگ اپنے آبائی گاؤں جاتے ہیں اور اسی وقت چوری کرنے کی وارداتیں کرتے ہیں۔ یہ پیغام چوروں کو چونکانے کے لیے لکھا گیا تھا۔ حیدرآباد اور آس پاس کے علاقوں میں سنکرانتی کے موقع پر لوگ بڑی تعداد میں گاؤں یا رشتہ داروں کے گھر میں جاتے ہیں۔ یہ تحریر بھی حیدرآباد کے ایک علاقے کے ایک شخص کے مکان کی بتائی جا رہی ہے، جس نے
مزاحیہ انداز میں چوروں کو پیغام دیا، جس پر محلے والے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں ایک خاتون نے اپنے غیر مسلم عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ اتر پردیش کے ضلع ایٹا کے ولسارا گاؤں میں پیش آئے اس واردات میں پولیس نے مقتول کی بیوی شبنم اور اس کے عاشق سنی شرما کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ولسارا گاؤں کا رہنے والا 30 سالہ آصف محمد خان ولد رشید خان، جو اپنے بھائیوں کے ساتھ پنجاب میں کام کرتا تھا، جمعے کی شام بھائیوں کے ساتھ گھر واپس آیا۔ رات میں چیخ و پکار کی آواز سن کر اس کے بھائی کمرے میں پہنچے، جہاں آصف محمد کی نعش پلنگ پر پڑی ہوئی تھی اور اس کی بیوی شبنم قریب بیٹھ کر رو رہی تھی۔ مقتول کے بھائی صفی محمد نے بتایا کہ جب ہم وہاں پہنچے تو اس نے کہا کہ اسے نہیں معلوم کہ آصف محمد کی موت کس وجہ سے ہوئی۔ صفی محمد نے الزام لگایا ہے کہ آصف محمد کی بیوی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اس کا قتل کیا ہے۔ جب ہم نے پولیس کو اطلاع دی تو فوراً پولیس کے ساتھ ڈاگ اسکواڈ ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ بتایا گیا ہے کہ مقتول کے گلے اور پیٹ پر چوٹ کے نشانات موجود تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد پولیس نے تفتیش کی، جس سے کئی اہم شواہد سامنے آئے۔ پولیس نے پیر کے روز مقتول کی بیوی اور اس کے عاشق سنی شرما کو گرفتار کر لیا۔ پوچھ تاچھ کے دوران ملزمین نے اعتراف کیا کہ آصف محمد شراب نوشی کا عادی تھا، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان اکثر جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ آصف محمد کے پنجاب میں رہنے کی وجہ سے اس کی بیوی کے گاؤں کے ہی رہنے والے سنی شرما کے ساتھ قریبی تعلقات بن گئے تھے۔ اپنے شوہر کو راستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے جمعے کی رات آصف کو زیادہ شراب پلائی اور جب وہ نشے میں تھا تو اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساریز، سوٹس اینڈ فینسی ساریز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، سٹچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔